وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور ایسی ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اور اس نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا، نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں سورت الفرقان کی یہ دو ابتدائی آیات نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورت الفرقان کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے اس سورت کا مقام نزول اور وجہ تسمیہ اور موضوع مباحث، تعداد آیات اور رکوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہلی آیات مبارکہ میں تبارک الذی نزل الفرقان میں لفظ فرقان آیا ہے، جو قرآن مجید کا ایک نام ہے، اس لیے اس سورت کا نام الفرقان رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کتاب کے 55 نام بتائے ہیں۔ فرقان الحمید، قرآن مجید، کلام مجید، اس طرح النور، الذکر وغیرہ وغیرہ، جن میں سے ایک نام یہ فرقان بھی ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہر وہ چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے، چونکہ قرآن کریم فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں، خیر و شر میں، ہدایت و ضلالت میں، کفر و ایمان میں، حرام و حلال میں،
عدل اور ظلم میں، علم اور جول میں، نور اور ظلمت میں، نقصان اور فائدے میں، مفسد اور مصلح میں، صدق و کذب میں، راستے اور کجی میں، ثواب و خطا میں. اسی مناسبت سے قرآن پاک کا نام الفرقان بھی ہے، جو اس سورت کا نام مقرر ہوا. یہ سورت مکی ہے اور قیام مکہ کا متوسط دور اس سورت کا زمان نزول ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 65ویں نمبر پر ہے، لیکن بھائی صاحب نزول اس کا شمار 6 لکھا ہے کہ قرآن پاک یہ 6ٹھی صورت ہے جو نزول کے لحاظ سے، اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 65 نمبر پر ہے، یعنی 65 نمبر پر آئی ہے. سورت کی ابتدا میں ہم نے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ساری خیر و خوبیاں اور تمام عظمت و جلال اور بزرگی، بڑائی اور قوت و قدرت، کمال و جمال کا منبع و مرکز اس کی ذات پاک ہے. یہ سارا مفہوم اس سے کہیں زیادہ ایک لفظ تبارک میں موجود ہے، یعنی کہ تبارکہ بڑی عالی شان ذات والا، تبارکہ جس سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. حقیقت میں نہ ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس کی شان کو بیان کر سکیں، نہ ایسی کوئی چیز ہے جس کو اس کے مشابہ ٹھہرا سکیں. آگے بتلایا گیا ایسی پاک ذات، ایسی بلند و بالا ذات، ایسی رفت اور شان والی ذات، ایسی بزرگی والی ذات جس نے یہ قرآن حکیم جیسی عظیم و شان کتاب اتاری ہے، جس میں انسان کے لیے تمام مفید چیزیں کھول کر بیان کی گئی ہیں تاکہ وہ انہیں حاصل کرے، اور بری چیزیں بھی واضح کر دیں تاکہ وہ ان سے بچے. انسان اس عظیم و شان کتاب کے ذریعے حق و باطل، سچ و جھوٹ، برے اور بھلے میں کھلم کھلا فرق سمجھ سکتا ہے. پھر قرآن کریم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور اسے اچھی طرح سمجھانے کے لیے اپنے خاص برگزیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، جو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، خاتم النبیین، کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے، نبیوں والا کام اب امت نے کرنا ہے قیامت تک. اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اور کتاب ایسی تھی جس کا ایک نام الفرقان بھی ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. آج ہم دیکھتے ہیں، آج 1442 ہجری میں ہم گزر رہے ہیں، لیکن ویسے کا ویسا قرآن جیسے میرے نبی نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کی تھی، جیسے صحابہ کرام نے پڑھا تھا، جیسے تابعین نے پڑھا تھا، جیسے تابعین نے پڑھا تھا، 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ویسے پڑھا جاتا ہے. اس میں نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ کسی نقطے کا فرق ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ تو خود لیا.
اور اس قرآن کریم کو انسانوں کا تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، کتاب تمام جہان کے انسانوں کو، جن و انس کو بتلائیں اور اس کے اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں، اور باطل کو بھی واضح کر دیں اور اس کے اختیار کرنے والوں کو ڈرائیں۔ یہاں آیات میں للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے۔ اب ایسے الفاظ استعمال کر کے، یعنی تمام جہانوں والوں کے لیے آپ نذیر ہیں۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی دعوت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک قوم، کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے، کسی محدود وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت پوری دنیا کے لیے ہے۔ صرف آپ کے دور تک محدود نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف 9 پارے میں بھی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے انسانو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس طرح 22ویں پارے سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، یعنی خوشخبری دینے والا، اور خبردار کرنے والا، یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آگے جہاں بتلایا گیا آسمان اور زمینوں کا حاکم مطلق، اکیلا مالک اللہ کی ذات ہے، اس لیے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اور اپنی قدرت سے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اپنی قدرت سے ہر چیز کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کی خصوصیات مقرر کر دیں، اور ٹھیک اندازے سے ہر چیز کا ایک دائرہ معین کر دیا، اور ہر ایک کو ایسے قاعدہ اور قانون میں جکڑ دیا جس سے ہر باہر جانے کی کسی کو مجال ہی نہیں، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے وہی وحدہ لا شریک، وہی وحدہ لا شریک لہ، یعنی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا قدرت خداوندی نے کائنات کی ہر چیز کو ایسا ناپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کمی پیشی یا انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنسدان حکمتوں کے دریا میں غوطے لگاتے ہیں، اور آخر کار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ غرض ہے کہ مخلوقات میں سے اس خلاق عظیم نے جس چیز کو پیدا کیا، اس کی شکل و صورت، اس کے اجزاء و آثار، اس کے خواص میں خاص خاص حکمتیں رکھی ہیں، اور ایک ایک مخلوق اس کی قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے،